اور متی اللہ جان صاحب، آپ نے کیونکہ سوال کیا تھا ریٹائرڈ فوجی افسران سے اور وہ جواب دیے بغیر، آپ بھی اور وہ اعزاز سید صاحب، تو وہ جواب دیے بغیر بھاگ گئے وہاں سے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ مناظر دیکھ کر تکلیف ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں ان کی جو اگر وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے نہیں ہیں، اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور کسی کے کہنے پر وہ ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی، ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہایت قابل افسوس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ تمغے دیے، جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ رینکس دیے، جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ ریکگنیشن دی، جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ عزت دی، وہ جگہ، وہ مقام دیا پاکستان میں، آج اگر وہ اسی انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہیں گے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے کہنے پر، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سینسٹر پلان ہے کہ آپ سامنے تقریریں کرتے، پیچھے سے آپ نے اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے کہ وہ ادارے کو کمزور کریں، اور وہی ریٹائرڈ لوگ. تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا، تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹلز کو، اپنے جو رینکس تھے جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو عزت آپ کو افواج پاکستان نے دی ہے، اس کو پھینکیں، اتاریں، اس کو ریناؤنس کریں، وہ ادارے کو واپس کریں، اور اپنے نام کے ساتھ جس میں نہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہو، نہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو، نہ کوئی ریٹائرڈ کرنل ہو، وہ اسی رینک کے ساتھ وہ اتار کے انسٹیٹیوشن کو واپس کریں اور جا کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیشن کا اظہار کریں. آپ سوال پوچھ رہے تھے اور وہاں پر آپ ریٹائرڈ آفیسر سے سوال پوچھے تھے، وہاں نعرے میرے لگ رہے تھے. تو پہلے مجھے یہ بتائیں، سوال آپ نے پوچھا، جب آپ کسی اور کو دینا تھا تو وہاں میرے نعرے کیوں لگ رہے تھے؟ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے، کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ، ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے، اور جلدی جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے، اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے، آئی سی یو میں پھینک کے چلے گئے، اور وہ بوجھ پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے، جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے. اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے، محنت کریں گے، اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا ہے، اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے. تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا؟ آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور، ان کو ہٹائیں گے، ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے. لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. اقتصادی جو حال ہے، جو معیشت کا حال ہے، وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ٹھیک بھی کریں گے، وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے، فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں، وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد، انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے، ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے، اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے، جو ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے.